حدیث پاک میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا اللہ کا کام آتا تو ایک حضرت عمر بچتے ایک حضرت عمر بچتے کہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کافروں کو ایک تو نابود کر دیے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ شراب کے حرام ہونے کا حکم فرماتے ہیں. یہ شراب اکثر کو حرام کرتی ہے، مال کو ضائع کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نہیں فرماتے تھے کیونکہ نبی تو اللہ کے حکم کے بعد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. میرے پیغمبر اپنے والوں سے فرماتے شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لیکن گناہ ایک نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. یہ اللہ نے فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ کے یا اللہ اس آیت میں صاف حکم نہیں ہے ذرا اس کے بھی زیادہ صاف حکم نازل فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو جب تم نشے میں ہو، جب تک تمہیں اپنے بول چال اپنا بولنا اپنی باتیں سمجھ میں نہ آنے لگ جائیں. فرمایا اس وقت تک نماز سے قریب نہ جایا کرو نشے کی حالت میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا اللہ یہ بھی ابھی مکمل بیان نہیں ہے، مکمل بیان نازل فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو یہ شراب اور جوا اور یہ جو تم لاٹریاں ڈالتے ہو والازلام لاٹری کا ذکر قرآن میں ہے. یہ جو تم لاٹریاں ڈالتے ہو یہ قریب کام ہے، میرا عمل شیطان شیطانی کام ہے. فاجتنبوه اسے بچو لعلکم تفلحون تب تک کامیاب ہوگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا اللہ انتہینا بس ہم بچ گئے. اور حکم نازل پورا ہو گیا، پورا حکم نازل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دے، اللہ نے حرام کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فیصلہ دیتے تھے وہ قرآن نازل کیا تھا. تو شراب کے متعلق عرض کرتے یا رسول اللہ شراب کی حرمت کا حکم فرمائیں تو اللہ نے نازل فرما دیا. ایسے دوسرے بہت سے مواقع ہیں جن موقعوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہی رائے اللہ نے نازل فرما دی. بعض اوقات قرآن میں نازل ہوئی ہے اور علماء نے لکھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فرماتے وہ تورات اور انجیل میں ہوتا تھا. قرآن میں نازل ہوتا تورات اور انجیل میں ہوتا تھا. مثلا ایک قصہ لکھا ہے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت عمر یہ بتائیں جنت کہاں ہے، جنت کتنی بڑی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سماج والارض ساتوں آسمان ساتوں زمین ملا دیے جائیں تو جتنی ان کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی جنت اتنی بڑی ہے اور ساتویں آسمان سے اوپر ہے. تو یہودی پوچھنے لگا جب جنت اتنی بڑی ہے ساتوں آسمانوں سے بڑی ساتوں زمینوں سے بڑی تو پھر جہنم کہاں ہے، جہنم کہاں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا اینما شاء اللہ وہاں ہے جہاں اللہ نے چاہا ہے، وہاں ہے جہاں اللہ نے چاہا ہے. وہ یہودی فوراً کہنے لگا ماشاء اللہ آپ نے وہ جواب دیا جو تورات میں تو تورات بھی اللہ کی کتاب تھی جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے.
تو حضرت عمر وہ بولتے تھے جو اللہ نے فرمایا ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک یہ ہے صحابیت کے علاوہ ان کو شہادت ملی. ایک تو محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کئی بار دے چکے. صدیق کو صدیق حضور نے فرمایا اور حضرت عمر کو شہید حضور نے فرمایا, حضرت عثمان کو شہید حضور نے فرمایا. اور پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور کچھ اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ محبت کی وجہ سے ہلنے لگا. صحابہ کا قتل اور پہاڑ محبت کی وجہ سے ہلنے لگا. حضور نے اپنا پاؤں مبارک اور پہاڑ پہ مارا اور ہمارے کا الا نبی اور صدیق اور شہیدان اور سیدہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, ایک دو شہید ہیں, ایک حضرت عمر, ایک حضرت عثمان. ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے سمیرا. یہ پہاڑ ہے. ان پہاڑ پر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہاڑ سمیرا پہاڑ کی طرف چڑھے تو یہ سمیرا پہاڑ بھی ملنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیرا پہاڑ کو بھی حرکت دی, پاؤں سے مارا, فرمائی جا سمیرا اور خود ہمارے سیدہ نبی اور صدیق اور شہید. اے سمیرا ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے یا شہید ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شہادت کی خبر بھی دے دی. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص جوڑا پہن کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عمر یہ جوڑا وسیل امجدید یہ دھلا ہوا کپڑا ہے یا نیا کپڑا خریدا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ دھلا ہوا ہے. آپ نے دعا دی. دعا ایک بار جدیدن واحد سعیدن واحد حمیدن ومن شہیدن, نیا کپڑا پہنو اور قابل تعریف ہو کر زندگی گزارو اور تمہاری موت شہادت کی موت آئے. جو اپنی نیا کپڑا پہنے, ہاں سمجھو ذرا, جو اپنی نیا کپڑا پہنے, جیسے عید کے موقع پر پہنتے ہیں تو نیا کپڑا پہننے والے کو اس نئے کپڑے پر مبارک دینی ہوتی ہے. بہت سے لوگ مبارک دیتے ہیں, مبارک ہو آپ نے نیا کپڑا پہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے الفاظ کے بجائے یہ الفاظ تعلیم فرمایا. جو نیا کپڑا پہنے اس کو یہ دعا, ایک بار جدیدن و ایک حمیدن و مستحیدن, تو نیا کپڑا پہن, قابل تعریف ہو کر زندگی گزار اور شہید بن کے تیری موت ہے. سبحان اللہ. یہ ہر دوسرے مسلمان کو یہ دعا کیا کرے. بھائی شہادت کی تمنا ہے یا نہیں؟ ہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک آدمی نے کہا شہادت ہے تو بڑی اچھی لیکن مارتے ہیں. شہادت ہے تو بڑی اچھی لیکن مارتے ہیں. تو کوئی مارتا ہے چلا آدمی, ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی آدمی کو شہادت ملے پھر کوئی مارے تو شہادت ملے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کے لیے بیماری بھی شہادت کا باعث ہے. آدمی بیمار ہو گیا اور بیماری کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو بھی یہ شہید ہے. دریا میں ڈوب گیا تو شہید ہے. ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تو شہید ہے. ٹی بی کی بیماری میں فوت ہو گیا تو شہید ہے. دس لگے جن رستوں پر کنٹرول نہ ہو سکا مر گیا تو شہید ہے. پیٹ میں درد ہوا اور مر گیا تو شہید ہے. بخار میں مرا تو شہید ہے. سبحان اللہ.
اس امت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمتیں زیادہ کی ہیں اور کروائی ہیں. آسان ہے یہ چیز. تو ہاں ایک دفعہ کسی صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مجلس تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ صحابی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ فرمانے لگے افسوس ہے یہ اس وقت جب خلیفہ تھے, افسوس ہے تم لوگ جہاد کرتے ہو تو تمہیں شہادت مل جائے گی, میں جہاد نہیں کر سکتا کہ خلیفہ ہوں تو شہادت بھی مجھے نہیں ملے گی. تو صحابی نے عرض کیا امیر المؤمنین ہو سکتا ہے کہ آپ جہاد بھی نہ کریں اور یوں ہی اللہ شہادت دے دے. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے, اللہ کہیں سے شہادت بھیج دے, کہیں سے شہادت بھیج دے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں تصدیق لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی پیچھے گیا. وہ صحابی نے دربار کا کام کیا چوکیدار کا. اس بات کے دروازے پر بیٹھ کیا, جو آئے گا پہلے اسے روکوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے. اس صحابی نے عرض کیا ابوبکر ٹھہرو, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں. عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ ابوبکر حاضر ہے. آپ نے فرمایا ایک گن ہو وہ تشریف ہو ایک جنہ, اس کو اجازت دے دو اور خاص مبارک دے دو, اس کے لیے جنت ہے. پھر دروازہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت نہیں دی. پھر دروازے پر اور آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. فرمایا خیرو میں دور سے اجازت لے لوں. صحابی کے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عمر حاضر ہیں. آپ نے فرمایا ایک گن ہو وہ تشریف ہو ایک جنت ہے شہادت ہے. فرمایا اس کو اجازت دے دو, عمر آ جائے اور اس کو ساتھ ساتھ خوشخبری سناؤ, اس کے لیے جنت بھی ہے, اس کے لیے شہادت بھی ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے, اس کو بھی یہی خوشخبری سنائی. ایک ہو اجازت دے دو عثمان کو اور بچے ہوتے جنت و شہادت سے, اور اس کو خوشخبری سناؤ, اس کے لیے جنت بھی ہے شہادت بھی ہے. ان کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کی ہے. ایک دفعہ رات کا وقت ہے, آسمان پہ ستارے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے بیٹے سوئے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ مرزقنی شہادت فی سبیل و موتا فی بلد رسول, یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما دے اور موت بھی دے تو نبی کے مدینے میں. بیٹے نے عرض کیا ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت بھی ہو اللہ کے راستے میں اور موت بھی ہو مدینے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے کہ شہادت کی موت بھی ہو اللہ کے راستے میں اور ہو بھی مدینے کی موت. یہ دعا مانگی, دعا قبول ہو گئی. ایک دفعہ صبح کو آپ نماز کے لیے تصویر لا رہے ہیں اور راستے میں الصلاۃ لوگ نماز کا ٹائم ہے اعلان کرتے ہوئے مسجد نبی کی طرف تصویر لا رہے ہیں. آپ کا نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے وقت میں نماز حضور کے مصلی پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے, امامت کرا رہے ہیں. پیچھے بالکل پہلی صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سیٹ میں ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے. یہ بالکل پیچھے پڑا ہے اور اس نے دو تھاری چھری تیار کی ہوئی ہے. راہ ابو لؤلؤ مجوسی اس کا نام فیروز ہے. کیا نام ہے؟
ہاں بہت سے لوگ فیروزہ پہنتے ہیں، بہت سے لوگ فیروزہ یاد رکھیں یہ حضرات پہنتے ہیں. سنی کا کام نہیں ہے کہ وہ فیروزہ پہنے. شیعہ کی وہ جو حضرت عمر سے چلتے ہیں تو ابو لولو مجوسی فیروز کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے فیروزہ پہنتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کا نام بھی فیروز نہ رکھا کریں. یہ اللہ رسول کا دشمن ہے، یہ صحابہ کا دشمن ہے. کہاں کا؟ ایران کا. کہاں کا ہے؟ ماشاء اللہ ایران والوں کو ان کی قسمت میں صحابہ دشمنی ہے. ایران والوں کی قسمت میں صحابہ دشمنی ہے. یہ اسی وقت سے جب صحابہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اسی وقت سے ان کے دلوں ان کے خمیر میں، ان کی مٹی میں، ان کی سرزمین میں صحابہ دشمنی ہے. اس لیے وہ مجبور ہیں ایران والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے اور محبت والوں کو ایران میں رہنے نہیں دیتے. یہ لولو مجوسی یہ کیا تھا؟ ایرانی. اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نماز کے دوران ہی حملہ کر کے حضرت عمر کو زخمی کیا. کئی چھریاں ماری، ایک چھری یہاں بھی لگی ہے ناک کے نیچے، اور کسی چھری کے لگنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جان کو نہ اٹھا سکے، برداشت نہ کر سکے اور شہید ہو گئے. اس موقع پر تو شہید نہیں ہوئے، گھاس لائے گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا دی. پھر حضرت امیر المؤمنین گھاس لائے گئے لیکن ان زخموں کی داغ نہ لگ سکے اور شہید ہوئے. یہاں پر یہ بھی سمجھیں زمین کے جس خطے پر جو نیک عمل کیا جائے زمین کا وہ خطہ اس نیک عمل کا گواہ ہوگا قیامت کے دن. زمین کے جس خطے پر کوئی برا عمل کیا جائے قیامت کے دن زمین کا وہ خطہ گواہ ہوگا. اللہ کے CAD کو ہوتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے CAD کو ہوتا ہے. سمجھو یہ ہمارے ساتھ سے لے کر قوم کا وجود اللہ کا CAD ہے. ہم کہاں تک بندوں سے چھٹیں گے؟ اللہ سے نہیں چھوٹ سکتے، ان آزاد سے نہیں چھوٹ سکتے. اس لیے اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچائیں، گناہوں سے اپنے کو بچائیں. ایسی زمین اللہ کی CAD ہے، اللہ کی CAD سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ یہ زمین جو مرجن کو ہر سے افواہ رہا کہ ہم ان دن اپنی خبریں بتائے گی یا اللہ نے اس خطے پر فلاں نے ایک عمل کیا تھا، اس خطے پر فلاں نے برا عمل کیا تھا. اب سمجھیں حضرت عمر وہ شہید ہیں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی شہادت کی گواہی اور اس کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کل زمین کا خطہ دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا، مسجد نبی کا محراب دے گا. کتنا بڑا مقام ہے.